پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب یہ جو رہائی فورس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی حل نکلے گا؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ جو رہائی فورس ہے یہ پاکستان کو اور خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ان کو براہ راست تھریٹ ہے. دیکھیں یہ تھریٹ صرف جیلی نظام کو ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پاکستان کی عوام خوش ہے کہ نکلیں اور اپنا حق لے کر واپس آئیں. دیکھیں ڈی چوک میں بھی آئے لوگ, گولیاں چلائی گئی, اپنے حق کے لیے آئے تھے. جو ان کا حق سلب کیا گیا, ان کے لیڈر کو بے گناہ رکھا گیا, جو ان کو انصاف نہیں مل رہا, جو غریب اور امیر کے لیے الگ قانون ہے. تو یہ جب سے نام رکھا گیا اس کا, اس نام سے اتنے خائف ہیں, ڈر گئے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے یہ غلط ہے, فورس کیسے بن سکتی ہے. بھائی کچھ نام بھی آپ رکھ دیں, آپ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اس کا نام آپ نے تحریک عمران خان رہائی فورس رکھ دیا, تو اس میں قدغن کیا ہے؟ مینڈیٹ کیا ہوگا ان کا, کیا اختیار ہوگا؟ ان کا اختیار یہ ہوگا کہ یہ اس نظام کو گرائیں گے, عمران خان کو انشاءاللہ تعالی رہا کر کے واپس جائیں گے. کیسے؟ دیکھیں جب عدالتوں سے پریشر ریلیز ہو جائے گا نا, جب تمام ادارے آزاد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, جب نظام انصاف قائم ہو جائے گا تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. نہیں, انصاف اگر قائم ہو جائے گا تو نعیم صاحب وہ تو رہائی فورس نے تو نہیں کرنا. رہائی فورس نہیں کرنا ہے. دیکھیں قومی انقلاب لے کر آتی ہے, پارلیمنٹ میں ہوگا, بات چیت کے ذریعے ہوگا. رہائی فورس نے کیا کرنا ہے؟ بات چیت سے انقلاب نہیں آ سکتا نا, تو یہ رہائی فورس انقلاب لائے گی. میں دیکھیں بات چیت کے نقطے کے اوپر میں ایک بات کر دیتا ہوں. رانا صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ہے نا دو مطالبات انہوں نے کہا کہ ایسے ہیں کہ اگر وہ کر لیں تو ہم ان کی جگہ پر ہوں اور وہ ہماری جگہ پر ہوں. وہ دو مطالبات ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی, ان دونوں کے اوپر کمیشن بنا دیں. تو یہ اگر کمیشن بناتے ہیں تو پھر ہم تو جیل میں جائیں گے. یعنی ایڈمیشن ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے 26 کو بھی اور 9 مئی کو بھی, یہ ان کی طرف سے ایڈمیشن آ گیا. تو جب وہ جو ہے اس نقطے کے اوپر ہی نہیں آ رہا ہے, عمران خان کے مینڈیٹ کے اوپر نہیں آ رہا ہے, وہ عمران خان اور دیگر سران کی رہائی کے اوپر نہیں آ رہا ہے, تو پھر بات چیت کس بات کی؟ نہیں, لیکن یہ جو رہائی فورس ہے آپ کے مطابق اگر یہ خان صاحب کو رہا کروائے گی تو اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ کیا یہ اڈیالہ جیل جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ اسلام آباد مارچ کی طرف آ سکتے ہیں. زیادہ تر یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہاں سے مارچ کیا جائے. سڑکیں بند کرنا, روڈز بند کرنا, وہ بھی آپشن زیر غور ہے. لیکن ریاست کے سامنے کون سے انتظامات ہوں گے سر جو آپ؟ یہ ریاست وہ ہے جو 17 سیٹیں بھی جنہوں نے نہیں لی اور اقتدار میں بٹھا دیا گیا. یہ ریاست وہ ہے جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, اور اس اصل ریاست عوام ہے. تو عوام کا جو راج ہے نا وہی پاکستان میں چلے گا, کسی کی منشا نہیں چلے گی. یہ جو رہائی فورس ہے آپ کے نزدیک اس کو کون لیڈ کرے گا؟ سہیل افریدی لیڈ کریں گے, باقی تمام بھی لوگ ساتھ ہوں گے. ہر ایک دیش ہے ادو لینڈ دی واری ساری اگے ہوتے, جس ٹائم کام پاؤنڈ دی واری ہوئے تو پیچھے تو نہیں ہٹیا جاتا نا, سارے نو پھر فرنٹ فوٹ سے لیڈ کر. لیکن خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں نا کہ چکزئی صاحب ہو گئے, علامہ صاحب ہو گئے, یہ رہائی فورس کو کے حق میں نہیں ہے, بیرسٹر گوہر صاحب بھی حق میں نہیں ہے. نہیں دیکھیں, جو حق میں نہیں ہے وہ حق میں آ جائیں گے, کیونکہ جب فیصلہ ہو جائے گا خان صاحب کی رہائی کے اوپر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنے والا نا. کل گوہر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اب میرا خیال میں گرفتاریاں دینے کا ٹائم آ گیا اور ابھی جو ہے نا وہ نکلنے کا ٹائم آ گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب عدالتیں بات ہی نہیں سن رہی. یہ گوہر صاحب کہہ رہے تھے, یہ گوہر صاحب نے مجھے کہا. سب سے زیادہ تنقید تو گوہر صاحب کے اوپر ہو رہی ہے. گوہر صاحب کے اوپر ہو رہی ہے کیونکہ عوام یہی سمجھتی ہے نا کہ گوہر صاحب جو ہیں وہ نہیں نکل رہے, گرفتاری نہیں دے رہے, اس طرح سے احتجاج کو نہیں لیڈ کر رہے, دھرنے میں تو شامل ہوتے ہیں, ہر جگہ پر ہوتے ہیں, عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے لوگوں کو دیکھیں اس وقت سیٹسفیکشن ہوگی جب عمران خان سامنے ہوں گے. بے شک کوئی احتجاج بھی کرتا رہے, لوگوں نے کہنا کہ عمران خان تو نہیں, اس احتجاج کا ہمیں کیا فائدہ. جس وقت خان صاحب رہا ہوں گے نا تو لوگ کہیں گے کیا فائدہ ہوگا. لیکن چلیں آپ کے سیاسی مخالفین تنقید کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, لیکن اب آپ کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر 2-4 لوگ ایسے ہیں جو انجیکٹ کیے گئے ہیں جن کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو واقعی کچھ ایسے چہرے موجود ہیں؟ دیکھیں ہر پارٹی کے اندر ہی دوسری پارٹی سے لوگ آتے ہیں, ایسے لوگ ہوں گے. میں تو نہیں جانتا ایسے لوگوں کو, بس میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں ان کے حوالے سے کہ وہ کون ہے, میں نہیں اتنا جانتا ان کو کہ کون ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر بندے کو رول ادا کرنا چاہیے اپنا. صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایم این اے بن گیا ہے, کوئی سینیٹر بن گیا ہے, کوئی ایم پی بن گیا ہے. بڑا وقت گزر گیا, اب تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے. شفقت امان کو فون کروں گا کہ 2 کیڑے غدار ہیں, میں نے بھی دستے. لیکن اب جو سی ایم صاحب کے اوپر آخر میں اتنا بتا دیجیے گا کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر امن امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, افسوسناک واقعات میں اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, لیکن دوسری طرف سی ایم صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں, یہ آپ کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں. نہیں تو دیکھیں, جن کی وجہ سے امن خراب ہے ان کو پکڑے نا. جنہوں نے پاکستان کی عوام کو افغانستان بھیجا تھا امریکی جنگ کے اندر ڈالرز کی خاطر, جنہوں نے عمران خان کو ہٹانے کے بعد طالبان کو پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بسایا,
جنہوں نے وہ تو کہہ رہے ہیں بند کمروں کے اندر فیصلہ کیا اور کہا جی کہ ہم یہ پالیسی آپریشن والی رکھیں گے، اور آپریشن بار بار کر کے بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. دیکھیں بلوچستان میں حکومت ہے نا ان کی، دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ کے پی میں سہیل افریدی نے اور تمام جماعتوں نے مل کے کہا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں آن بورڈ لیں، ہم افغان حکومت سے بات کرتے ہیں، آپ بھی ہوں، سارے مل کے اکٹھے بیٹھ کے. دیکھیں میرے گھر کا فیصلہ ہے تو مجھے آپ اس میں مشاورت ہی میرے سے نہیں کریں گے تو کیسے جو ہے کوئی پلاننگ آپ کی کامیاب ہوگی؟ جب آپ بند کمروں میں سمجھتے ہیں نا خود کہ میں جو کچھ ہوں میں ٹھیک ہوں، تو پھر آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل نہیں نکل سکتا. آج بھی سہیل افریدی جو ہیں، کل بیٹھے ہوئے تھے ہم پرسوں رات کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دہشت گردی کی صورتحال جو ابھی دوبارہ سلسلہ کیونکہ ہماری طرف سے اٹیک کیا گیا ہے، اب ان کی طرف سے بھی کیا جائے گا، تو ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ فیصلے سے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جب آپ نے خود میٹنگ کرنی ہے اور باہر جا کر بیٹھے، تو وہ بڑا پریشان تھا کہ صبح میں نے ہائی کورٹ میں جانا ہے، اس کے بعد میں کے پی جاؤں گا کیونکہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. ایک طرف ہمارا صوبہ جل رہا ہے، دوسری طرف ان کا پورا فوکس ہے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائے رکھو، ان پہ ظلم جاری رکھو، ان کا علاج نہیں کروانے دے رہے. تو قصوروار تو یہ ہے نا جو اس کو اسلام آباد بھی لے کر اس کو مجبور کرتے ہیں. قصوروار یہ ہیں جن کی پالیسی کی وجہ سے آج دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ خیبر پختونخوا میں اس کا پیک اوپر سے اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے نعیم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ایک طرف حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت تو دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں حکومت کے حوالے سے بھی، وہ بھی برقرار ہیں کہ پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے لیکن اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ یا اختیارات نہیں ہیں، جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.